الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. دنیا کائنات کے اندر جہاں کبھی کفر و اسلام کی جنگ ہو تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرے، اور یہ مطلق حکم ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ جنگ میں ہوں یا ویسے کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، اللہ نے ایمان والوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی مدد و نصرت حاصل کرنے کے کچھ اسباب ہیں۔ ان اسباب پر عمل کیا جائے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے، لیکن وہ نصرت اور وہ وعدہ پورا تب ہوگا جب ایمان والے ان اسباب پر عمل کریں گے کہ جن اسباب کی وجہ سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ تو ان اسباب میں سے پہلا سبب کیا ہے؟ وہ پہلا سبب ایمان کامل ہے، بندے کا ایمان مکمل ہو، مومنین کا ایمان کامل ہو، مکمل ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی مدد انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ آل عمران کے اندر اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی انسان ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ کمزور پڑو اور نہ غمگین ہوو، تم ہی بلند ہوگے، تم ہی کامیاب ہووگے، تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل ایمان والے ہو۔
تو ایمان کامل یہ سب سے پہلا سبب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا ایمان کامل ہے تو پھر غم چھوڑ دو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اپنا ایمان کامل کرو، اس پہلے سبب پر عمل کرو، پھر دیکھنا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے۔ آج بندہ کہتا ہے اللہ کی مدد نہیں آتی، پریشانیاں ہیں اور حالات اچھے نہیں ہیں، تو بھائی سب سے پہلے وہ اسباب تو اپناؤ جو مدد متوجہ کرتے ہیں۔ کیسے مدد آئے گی جب وہ اسباب ہی نہیں ہمارے اندر پائے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل ایمان والے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا ایمان کامل ہو اور تم یہود و نصارہ کے نیچے لگے ہوئے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہود و نصارہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، کفار تمہارے اوپر غالب آ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ یہود و نصارہ مسلمانوں پر غالب ہیں تو پھر مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ ایمان مکمل، پہلے اپنا ایمان مکمل کریں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی اور یہود و نصارہ مغلوب ہوں گے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورۃ غافر کے اندر اس کی آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا، بے شک پکی بات ہے، پکی ٹھکی بات ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی ان کی مدد کریں گے۔ ایمان والوں کی تو اللہ مدد کرتے ہیں، پھر آج ایمان والا پریشان کیوں ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے ایمان مکمل۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ ہے، ہمارے اوپر ضروری ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ایمان والوں سے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ پہلا سبب ہے کہ جس سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے، اللہ کی مدد کا طلبگار ہے، تو پھر اپنا ایمان کامل بنائیے۔ دوسرے نمبر پر رب العالمین کی مدد اور نصرت متوجہ ہونے کا دوسرا سبب عمل صالح ہے۔ پہلے ایمان ہو، پھر اس کے بعد عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، بندہ ایماندار بھی ہو، بندہ مومن بھی ہو، پھر اپنے ایمان کو نیک عملوں کے ذریعے مزین بھی کرے، چمکدار روشن بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا سبب ہے کہ انسان نیک عمل کرنے والا بن جائے۔ اسی طرح اللہ سورۃ نور کے اندر آیت نمبر 55 کے اندر اس سبب کی وضاحت فرماتے ہیں۔ ذرا سنیے، رب کا قرآن ہے، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، عمل کیے
پہلے ایمان مکمل کیا، پھر اس کے بعد عمل کیے۔ کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ اللہ فرماتے ہیں جس وقت تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، عمل بھی اچھا ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا۔ پھر تمہاری حکومت ہوگی، یہود و نصارہ کی حکومت نہیں ہوگی، کفار کی حکومت۔ پھر تمہارا زور چلے گا، تمہاری ہی آواز گونجے گی، تمہاری حکومت ہوگی۔ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ نے خلیفہ بنایا ان سے پہلے لوگوں کو۔ فرمایا اس کی مثالیں پہلے موجود ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ نے زمین کے اندر غلبہ دیا ہے اور زمین کے اندر اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے، ایمان بھی تھا ان کا اور عمل بھی تھا۔ اس لیے دوسرا سبب ہے کہ انسان کا عمل نیک ہو جائے۔ بندہ چنگے عمل کرے نہیں تو بندہ امید لائے بیٹھے ہوئے کہ اللہ دی مدد آئے گی، اللہ میرے نال ہے، نہیں۔ فرمایا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کا عمل اچھا ہوتا ہے، جس کا عمل نیک ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر تیسرا سبب، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے تیسرا سبب کیا ہے؟ فرمایا عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ عمل بھی اچھا ہو پھر اس کے اندر اخلاص بھی آ جائے، سونے پہ سہاگا ہو جائے، پھر اللہ فرماتے ہیں میری رحمت متوجہ ہونے لگتی ہے، میری مدد آنے لگتی ہے، پھر عذاب نہیں آتا، اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، تکلیفیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی۔ فرمایا انما ینصر اللہ، میرے محبوب نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے ان کے کمزوروں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ضعیف، کمزور ہیں، جن کو ہم اچھا بھی نہیں سمجھتے اور قدر بھی نہیں کرتے ان کی، پیسہ آ جائے نا، مال دولت آ جائے تو ہم ضعیفوں کو، کمزوروں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ مدد اس وقت کرتا ہے جب ضعیفوں کی، کمزوروں کی، جو چھوٹے طبقے کے کمزور لوگ ہیں، غرباء ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کیا جائے، ان کی وجہ سے اللہ مدد کرتا ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پر ان کمزوروں کی وجہ سے، پھر بدعوتہم وصلاتہم، دین کی دعوت دینے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے، اور نماز کی وجہ سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب بندہ نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت اور اس کی مدد متوجہ ہوتی ہے، انسان کی ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، سارے مصائب و آلام دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد آ چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَإِخْلَاصِهِمْ، اخلاص کی وجہ سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ دل میں اخلاص ہو نا، خلوص، بندہ مخلص ہو، ہر کسی کے ساتھ مخلص ہو، دھوکہ نہ کرے کسی کے ساتھ، فریب نہ کرے، ہر ایک کے ساتھ مخلص ہو، فرمایا اس پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو تیسرے نمبر پر سبب کیا ہے اللہ کی مدد متوجہ ہونے کا؟ چوتھے نمبر پر عمل کے اندر اخلاص ہو، عمل کے اندر اخلاص ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوگی۔ اور آج دیکھا جائے معاشرے کے اندر اخلاص بالکل ختم ہو چکا ہے، اخلاص بھائی بھائی کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگا ہوا ہے، دوست
دوسرے دوست کی، ہر بندہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگا ہوا ہے، کسی طریقے میں اس کو پریشان کروں، اس کو نیچا کروں، میں آگے چلا جاؤں۔ حالانکہ جو بندہ اخلاص پیدا کرتا ہے اور بھائی کی مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ پیار محبت کرتا ہے، اس کی محبت دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اسے اوپر اٹھا دیتے ہیں، اسے عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ ہم اوپر جانے کے لیے، اچھے بننے کے لیے اخلاص چھوڑ دیتے ہیں، منافقت اپنا لیتے ہیں۔ تو منافقت کو چھوڑنا پڑے گا، اخلاص کو اپنانا پڑے گا اگر اللہ کی رحمت اور مدد چاہتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان نماز کے اندر خشوع اختیار کرے، نماز کے اندر خشوع، خاشعون بن جائے، خاشعون خائفون ساکنون، ڈرنے والا بن جائے، دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، پھر نماز کے اندر خشوع آتا ہے، پھر بندہ بڑی توجہ سے نماز پڑھتا ہے۔ اب ہم نماز تو ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ ہماری کہیں اور ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی توجہ مکمل ادھر ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اپنی نمازوں کے اندر مکمل توجہ کرنا۔ جو انسان اپنی نمازوں کو صحیح توجہ سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں مدد مانگو اللہ سے، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمایا یہ نماز بڑا بوجھ ہے، گراں گزرتی ہے۔ جو نماز کی محبت نہیں رکھتے اور جن کے دل میں ڈر ہوتا ہے اس پر گراں نہیں ہوتی، اس پر یہ مشکل نہیں ہوتی۔ وہ چاہے سردیاں ہوں صبح بستر چھوڑ کر وہ پھر بھی مسجد میں آتا ہے، چاہے گرمی ہو تب بھی آتا ہے، وہ عشاء کی نماز کے اندر بھی مسجد میں موجود ہوتا ہے۔ اسے کاروبار کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی فکر اسے نماز کی ہوتی ہے۔ ہم کاروبار کی فکر کرتے ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں، او بھائی جس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ نہ ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو جس پر، تو کیا اس کا کاروبار کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسے کاروبار کے اندر کامیابی مل سکتی ہے؟ تو جو چیز اللہ کی رحمت اور مدد کو متوجہ کرتی ہے اس پر عمل نہیں، اس کی فکر نہیں، اور کامیابی ہے، کاروبار کی کامیابی کی فکر ہے، تو اس لیے جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ کریں، کاروبار خود بخود کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نمازوں کے اندر خشوع ہو، نماز کی پابندی اور فکر ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ایک اور سبب بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر میری مدد چاہتے ہو تو اس سبب پر بھی عمل کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے کرنی ہے؟ ای دین اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو، دین والوں کی مدد کرو، علماء کی مدد کیا کرو، ان کا خیال کیا کرو، تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اللہ بھی تمہاری۔ لیکن آج تو دین کا شوق ہی ختم ہو گیا ہے۔ کچھ جو پرانے بزرگ حضرات ہیں ان کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ شوق باقی ہے، نئی نسل جو آ رہی ہے وہ دین سے بالکل دور ہے،
صاف ستھری، اور دین سے جڑے رہنا ہی نجات ہے۔ اگر بندہ دین سے دور ہو جائے تو پھر سمجھے بندہ جہنم کے گڑھے کے اندر گر گیا ہے۔ تو اس لیے دین کی بھی مدد کریں اور دین والوں کی بھی مدد کریں۔ دین والوں کی مدد کریں گے تو دین ملے گا، اگر دین والوں کی عزت اور تکریم اور مدد نہیں کریں گے تو دین نہیں ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو بندہ دیندار لوگوں کی، علماء کی عزت و تکریم نہیں کرتا، ہر وقت علماء کے گلے اور شکوے کرتا رہتا ہے، مولوی انج ہوندن، مولوی انج ہوندن، تو فرمایا جس وقت وہ بندہ مرتا ہے اس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، قبر کے اندر دفن کرتے ہوئے میت کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جاتا ہے نا، فرمایا اس کی قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی کے اندر علماء کے گلے اور شکوے کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے جو بندہ علماء کی عزت اور تکریم نہیں کرتا، علماء کا ادب نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا، اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ تو آج یہی وجہ ہے ہر بندہ پریشان ہے اولاد سے، ہے کہ نہیں؟ اولاد نافرمان ہے، بات مانتی نہیں، اگر کچھ کہہ دیا جائے۔ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ والد اولاد کو کچھ کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اولاد کیوں نافرمان ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں سے دین کی عزت ختم ہو گئی ہے، دین کی قدر ختم ہو گئی ہے، اور جب دین کی عزت ختم ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت اور مدد نہیں آتی، اور جب اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی رحمت سے جو ہے انسان کا دور ہونا یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو انسان پر یہ حالات آ جاتے ہیں، پھر اولاد دھکے دیتی ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو قرآن مجید کے اندر اللہ نے سبب بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو ان تنصر اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی عزت کرو، دین والوں کی، علماء کی عزت کرو۔ فرمایا پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ ان تے حالات انج بن گئے نا، پہلے ایسے ہوتا تھا کہ علماء مساجد کے اندر جہاں بھی مدارس میں ہوتے تھے اکیلے نہیں ہوتے تھے، جو ان کے ساتھ جڑے لوگ ہوتے تھے وہ ان پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ اب کسی عالم پر، کسی امام مسجد پر کوئی مشکل حالات آ جائیں تو اسے کوئی پوچھتا نہیں، بے شک اسے کوئی پکڑ کے لے جائے، کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں کرتا، بولتے ہی کوئی نہیں، بے شک جو ہے وہ اسے انتظامیہ والے اپنی انا کے اندر آ کر مسجد سے ہی ختم کر دیں، نکال دیں، کوئی نہیں بولے گا کہ ہم نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کے حق میں بولنا چاہیے۔ تو دین کی عزت تو ختم ہو گئی نا، دین والوں کی عزت نہیں ہے، دین کی کہاں؟ اگر دین کی قدر ہوتی، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے تو آوازیں بلند ہو جاتی تھیں۔ کون ہوتا ہے ہمارے امام صاحب کے بارے میں بات کرنے والا؟ آوازیں بلند ہوتی تھی اس کے خلاف۔ تو اس لیے آج اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، انسان بیماریوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو سکھی ہو اس وقت، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو دین کی عزت کریں، دین والوں کی عزت کریں۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کافی جو ہے وہ اسباب اس چیز کے بیان فرمائے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ چند اسباب میں نے بیان کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور رحمت ہمارے اوپر جو ہے وہ شامل، اس کے اندر ہمیں شامل فرما لے، اور ہمارے
اوپر اللہ تعالیٰ اپنی خاص توجہ عنایت فرمائے، تاکہ یہ جو پریشانیاں اور بیماریاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔